السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ آج کا یہ درس، یہ نشست جو منعقد کی گئی ہے وے ٹو جنہ چینل کی طرف سے، اس نشست کا ایک خاص موضوع ہے جس موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، جو کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ چل رہا ہے، جو مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے کے روزے کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے بعد افضل الصیام قرار دیا ہے، لیکن یہ امت اسلامیہ کا عجیب المیہ ہے کہ ہر قوم، اس روئے زمین کی ہر زندہ قوم، جب ایک نئے سال کی آمد ہوتی ہے، ایک نئے سال کی شروعات ہوتی ہے، تو کچھ نئی امنگوں کے ساتھ، کچھ نئے عزائم کے ساتھ، کچھ نئے حوصلوں کے ساتھ ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ لیکن امت اسلامیہ کا جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر امت کے افراد بہت سارے فضول اور بہت سارے من گھڑت روایات، من گھڑت واقعات کے چکر میں پھنس کر دانستہ اور نادانستہ طور سے کہیں اس روئے زمین کی برگزیدہ جماعتوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور کہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں، ایسی حرکتوں میں، ایسے اعمال میں وہ گرفتار ہوتے ہیں جن اعمال کا دور دور سے بھی شریعت اسلامیہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیے، آج کا جو موضوع ہے وہ واقعہ کربلا کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ واقعہ کربلا جس کا تعلق براہ راست حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، چونکہ یہیں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو اس واقعے کا ڈائریکٹ تعلق یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس واقعے پر میں ڈائریکٹ نہ آ کر اس سے پہلے کچھ بنیادی باتیں دین کی، کچھ بنیادی باتیں جن باتوں کا تعلق اس واقعے سے، جن باتوں کا تعلق ان واقعے سے، ان باتوں کی طرف پہلے روشنی ڈالنا مناسب سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور پیغمبر بنایا، آپ کی رسالت کو سارے جہان والوں کے لیے عام کر دیا، اور اس رسالت کی نشر و اشاعت کے لیے، اس نبوت کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی برگزیدہ جماعت کو منتخب فرمایا، اور جس طرح نبی کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا، ویسے ہی صحابہ اکرام کا اختیار بھی کیا گیا، صحابہ اکرام کا اختیار کیا گیا، اور اس روئے زمین پر
اس روئے زمین پر جو سب سے برگزیدہ جماعت تھی نبیوں کے بعد، وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، جو سب سے اچھا دل تھا یعنی پیارے رسول کا دل، آپ کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے بلکہ سلسلہ رسالت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو منتخب فرما لیا گیا۔ اس کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا تو صحابہ اکرام کا دل یہ سب سے پاکیزہ دل تھا، تو صحابہ اکرام کو اپنے نبی کی صحبت اور ساتھ کے لیے منتخب فرما لیا گیا۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ فَهَؤُلَاءِ صَحَابَةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، یہ صحابہ اکرام ہیں جو سب سے بہتر امت کے افراد ہیں۔ أَبَلَّهُمْ قُلُوبًا، سب سے پاکیزہ دل والے، وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا، سب سے کم تکلف والے، وَأَعْمَقَهُمْ عِلْمًا، سب سے گہرے علم والے۔ تو ہونا کیا چاہیے ایک مسلمان کا طریقہ؟ فَتَشَبَّهُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَطُرُقِهِمْ، صحابہ اکرام کے اخلاق کی مشابہت اختیار کرنا چاہیے، صحابہ اکرام کے طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے، لِأَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ صحابہ اکرام یہ ہدایت پر تھے اور یہ سیدھے راستے پر تھے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی برگزیدہ جماعت تھی جو نبی کے ساتھ، نبی کے صحبت میں، نبی کے ساتھ میں ان کی تربیت ہوئی، نبی کے ایک ایک عمل کو انہوں نے دیکھا، آگے آنے والی نسلوں تک پہنچایا، آگے آنے والے نسلوں کو سکھلایا دین کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کو بغیر کسی کمی و بیشی کے آگے بڑھایا۔ تو صحابہ اکرام کی فضیلت اور صحابہ اکرام کی قربانیاں اتنی زیادہ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے ان کو اپنی رضا کی سند دے دی۔ صحابہ اکرام جتنے بھی تھے، جسے بھی نبی کی صحبت حالت ایمان میں ملی، ایمان کی حالت میں جسے نبی کی صحبت ملی اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، وہ سب صحابی ہیں، اور ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رضا کی سند دی، سرٹیفکیٹ دے دی۔ اور یہ کہا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ توبہ کی آیت، اس میں اللہ نے کہا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار، یعنی جو پہلے ایمان لے آئے اور پہلے انہوں نے ہجرت کی۔ تو اس میں مہاجرین اور انصار دونوں فریق تھے۔ ایک تو وہ لوگ جن لوگوں نے ہجرت کی مکہ کو، جو ان لوگوں نے چھوڑا اپنے گھر بار کو، اپنے اعزاء و اقربا کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، سب کو چھوڑا، تو وہ لوگ۔ اور اس کے بعد دوسرا وہ فریق جو انصار تھے، جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو، جو لوگ نبی پر ایمان لے آئے اور ان لوگوں نے مکہ سے ہجرت کر کے جانے والے لوگوں کو اپنے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی، یہاں تک کہ ان کو اپنے کاروبار میں حصہ دینے کے لیے وہ تیار تھے۔ گرد کہ جو کچھ ہو سکتا تھا، قربانیاں جو کچھ ہو سکتا تھا، سب انہوں نے مسلمانوں کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دی۔ تو دو فریق ہو گیا، اور تیسرا وہ گروہ ان دونوں گروہ کے حساب سے اس نے زندگی گزاری، کہا والتابعین لہم بإحسان، جو ان لوگوں کے راستے پر چلنے والے، اخلاص کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بدلہ کیا دیا، ان لوگوں کو بدلہ یہ دیا کہ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی، ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کے بارے میں ایک بیسک بات جو دین کا حصہ ہے، جو دین کا اور عقیدے کا حصہ ہے، یہ بیان کر کے ہی بات آگے بڑھائیں گے، تبھی بات واضح ہوگی کہ جب صحابہ اکرام وہ جماعت تھی جو برگزیدہ جماعت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا، تو صحابہ اکرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رضا کا سند دے دی، اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ دے دی، اور یہ کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ تو سلف کا یہ عقیدہ ہے، یہ سلف کا عقیدہ اور شعار اور پہچان ہے کہ سلف کہتے ہیں کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام طحاوی کہتے ہیں اپنی کتاب میں عقیدہ طحاویہ کے اندر کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، کسی صحابہ کی محبت میں نہ تو ہم غلو سے کام لیتے ہیں، ولا نتبرأ من احد منہم، اور نہ کسی صحابہ سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جو آدمی صحابہ سے بغض رکھتا ہے، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اسے ہم بھی بغض رکھتے ہیں، اور جو صحابہ کا ذکر سو کرتا ہے، صحابہ کا برا تذکرہ کرتا ہے، اس کا دین میں، شریعت میں، اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
کہتے ہیں کہ ان سے محبت کرنا لأن حبهم دین و ایمان و احسان، کیونکہ صحابہ سے محبت کرنا یہ عین دین و ایمان ہے، احسان ہے، اور صحابہ سے بغض و عداوت رکھنا یہ کفر ہے، طغیان ہے، سرکشی ہے، اور یہ دین سے باہر کی بات ہے۔ اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہے، ایک آدمی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا ہے، رسول کے رسالت کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کرنے والا ہے، اور اس کے بعد وہ صحابہ پر کیچڑ اچھالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جس آدمی کو ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت مل گئی، وہ سب صحابی اور سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رضا کی سند دی، رضا کی سرٹیفکیٹ دی، چاہے وہ مشہور صحابہ ہوں جن لوگوں کو شہرت ملی، جنہوں نے حدیثوں کو روایات کیا، بیان کیا، ہر نبی کے ساتھ غزوہ کیا، چاہے ایسے صحابہ ہوں یا ایسے صحابہ ہوں جن سے ایک دو حدیثیں ہیں، یا ایسے صحابہ ہیں جو مشہور نہیں ہیں، سارے صحابہ اس میں داخل ہیں، اور سارے صحابہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رضا کی سند اور سرٹیفکیٹ دی۔ یہ عام صحابہ کی بات ہو گئی، اور یہ بھی یقین رکھیے کہ صحابہ چونکہ بشر تھے، انسان تھے، تو صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، صحابہ سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ساری غلطیوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ صحابہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوا، اور ایسے سارے لوگوں سے جنہیں نبی کی صحبت ملی ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوا۔ تو سارے صحابہ سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوا تو نبی علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ یہ منع کیا کہ لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے زندگی کے بعد ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے، اور جبکہ نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ جو آدمی جس سے صحبت مل گئی نبی کی وہ سب سے افضل ہے نبیوں کے بعد۔ کہا تھا نبی علیہ السلام نے کہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، جو آدمی صحابہ تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے، اور صحابہ میں سے کسی نے ایک مد کتنا ہوا؟ معمولی سا آپ کی 2 لپ بھر کے آپ نے کوئی چیز خرچ کی ہے، صحابہ نے خرچ کیا ہے معمولی سی مقدار اگر اللہ کے راستے میں، اور آپ نے احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دیا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ جن لوگوں کو مدینہ منورہ کی زیارت کا شرف حاصل ہے انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ کتنی لمبی جگہ پر احد پہاڑ کا احاطہ ہے، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر صحابہ نے 1 مد خرچ کیا ہے اور تم نے پورا احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دیا، تب بھی تم صحابہ کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان سے بھی اجتہادی غلطی ہوئی، لیکن وہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، انہیں اپنی رضا کی سند دیا، سرٹیفکیٹ دیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب و غریب بات ان لوگوں کے جواب میں کہی، جب کچھ لوگوں نے کہا کہ بعض لوگ ایسے بدبخت ہیں جو حضرت ابو بکر، آپ کے ابا جان ابو بکر اور عمر جیسے صحابی پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ اوتعجبون، تم لوگوں کو تعجب ہے کہ لوگ حضرت ابو بکر اور عمر پر کیچڑ اچھالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ اللہ کی مشیت، یہ اللہ نے یہ چاہا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے عمل کا، ان کے ثواب کا سلسلہ منقطع نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے بدبخت لوگ برابر گالی ان کو دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں تاکہ ان کو ثواب ملتا رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کر دی۔ دوسری طرف اہل بیت جن کا تعلق اس واقعے سے، نبی کے گھر والے، اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، یہ خاص لوگ ہیں جو نبی کے گھر والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو نبی کے گھر والوں کا ایک خاص مقام ہے، چاہے وہ نبی کی بیویاں ہوں، نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، آپ کے چچیرے بھائی علی ہوں، یا اور آپ کے داماد، یا ان کے صاحبزادے حضرت حسن حسین، یا آپ کے دوسرے گھر والے جعفر کی اولاد، یہ سارے لوگ، ان سارے لوگوں کا بھی ایک خاص مقام ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ اور ان میں خاص طور سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بشارتیں آئی، حضرت
حسن اور حسین کے بارے میں جو بشارتیں آئیں، حضرت حسن اور حسین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو ان لوگوں سے محبت کر جو حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ حسن اور حسین یہ میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ ان کو کھلاتے تھے، ان کے ساتھ لطف اندوز ہوتے تھے، ان کو بوسہ لیتے تھے۔ تو حضرت حسن اور حسین کا ایک خاص مقام ہے، اور وہ لوگ اس امت کے بدترین لوگ تھے جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس پر بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اس پر بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ انہیں ظلماً شہید کیا گیا، انہیں ظلماً شہید کیا گیا۔ تو یہ واقعہ، اس واقعے کے پہلے یہ بات بیان کرنا ضروری اس لیے تھا کیونکہ بہت سارے لوگ اس امت میں آج اس واقعے کو، شہادت حسین کے اس واقعے کو لے کر کچھ لوگ تو ایسے بدبخت ہیں جو برملا طور سے، جو اعلانیہ طور سے صحابہ اکرام کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پس پردہ اور خفیہ طور سے باتیں کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں اشارتاً کنایتاً ایسی باتیں آتی ہیں جن سے صحابہ کے اوپر غلط بیانی لازم آتی ہے، یا ان کی تحریروں میں ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ خود کو فیصل اور حکم مانتے ہیں، خود کو وہ فیصل اور حکم مانتے کہ ہم ہوتے تو ایسے کرتے، اور یہ صحابہ غلطی پر تھے، یہ صحابہ صحیح تھے، اور ہم ہوتے تو فلاں کا ساتھ دیتے، ہم ہوتے تو ایسے۔ یہ ساری باتیں کر کے وہ گویا کہ خود کو حکم اور فیصل باور کرا رہے ہیں، اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ حکم اور فیصل ہے، جبکہ صحابہ کے سامنے ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے، صحابہ کے سامنے ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے کہ وہ خود کو حکم اور فیصل تسلیم کریں۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں جو اس واقعے کے وجہ سے، یا اس واقعے کو اپنا آڑ بنا کر، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں وہ صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتے، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے اور سارے صحابہ پر کیچڑ اچھالتے، جہاں علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، جہاں فاطمہ سے محبت کا دعویٰ کرتے عائشہ کو گالی دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ اس امت میں موجود ہیں، اسی لیے ضروری تھا کہ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے کہ کیا کیا ہوا، اس سے پہلے یہ جو دین کی بنیادی بات ہے کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اس میں اہل بیت بھی، اور اہل بیت کا خصوصی مقام ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے گھر والے ہیں، اللہ کے رسول نے خصوصی طور سے ان کے بارے میں نصیحتیں کی، تو ہم سارے صحابہ سے عمومی طور سے، اہل بیت سے خصوصی طور سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم کسی بھی صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے، چاہے وہ ابو بکر عمر ہوں، عثمان ہوں، طلحہ ہوں، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کسی بھی صحابی کو نہ ہم بناتے، نہ ہمیں مجاز ہے، نہ ہمیں اس بات کی اتھارٹی اور حق ہے کہ ہم کسی صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالیں، کسی صحابہ کے بارے میں اپنی زبان غلط طریقے سے کھولیں اور ان کا برا تذکرہ کریں۔ تو ان باتوں کے بعد اب آتے ہیں صلب موضوع پر، اصل موضوع پر۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور سے امت کا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سارے صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی لمبی مدت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی جو ممالک تھے اس کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا، کافی ترقیاں ہوئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ کون بنا؟ اس کے بعد خلیفہ بنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ کے یہاں یہ معروف بات تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے ہی درجہ بندی کرتے تھے، ابو بکر عمر عثمان، یعنی کئی ایک صحابی کا قول یہ منقول ہے کتابوں میں کہ وہ ایسے ہی کہتے تھے کہ نبی کے زمانے میں یا نبی کے بعد بھی ہم ایسے ہی کہتے تھے درجہ بندی کہ ابو بکر عمر اور عثمان۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور ایسا نہیں تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر لوگ متفق نہیں تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی لوگ متفق تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بردبار حلیم طبیعت کے تھے، بڑے سنجیدہ اور شریف آدمی تھے، مالدار پیسے والے تھے۔ انہوں نے ہر موقع پر مسلمانوں کی اور اسلام کی مدد کی۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر موقع پر وہ حاضر رہے، چاہے وہ غزوات ہو، مال و دولت کا خرچ کرنا ہو، ہر معاملے میں حضرت عثمان بن عفان سباق تھے۔ عثمان بن عفان آگے بڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، یہاں تک کہ ان کے زمانے میں بھی کافی
لمبی مدت تھی اور کافی اسلامی فتوحات ہوئی، کافی دائرہ وسیع ہوا، کافی ترقیاں ہوئی، اور یہ سب اسلام کا بڑا سنہرا دور تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آخر کے زمانے میں بہت سارے اکاذیب، بہت ساری افواہیں اور جھوٹی باتیں کچھ لوگوں نے پھیلانا شروع کیا۔ باہر سے اکثر لوگ ایسے کرنے والے لوگ یا تو منافق تھے یا اکثر لوگ جو باہر سے آئے ہوئے تھے، کوفہ بصرہ وغیرہ سے اور مصر سے۔ یہ کوفہ بصرہ اور مصر سے لوگ آ کر مدینے میں جمع ہونے لگے، اور یہ لوگ حج کے موسم میں آئے اور آ کر مدینہ میں جمع ہونے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی یہ بات پہنچ رہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا، لمبی بات ہے، اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ کسی صحابہ نے بھی اس بات کا مشورہ نہیں دیا کہ انہیں خلافت چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عثمان کے سامنے تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ ان اللہ سیلبسک قمیصا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا، اور اس قمیص کو آپ پہننے کے بعد آپ اتاریے گا مت۔ یعنی اس قمیص سے مراد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت کی قمیص پہنائے گا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ سے لوگ چاہیں کہ آپ خلافت کی اس قمیص کو اتار دیں تو آپ اتار دیں، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ آپ خلافت کی اس قمیص کو اتاریے گا مت۔ اور آپ کو باپ کے بارے میں یہ بھی بشارت دی گئی تھی کہ آپ کو شہادت کی موت ملے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عثمان بن عفان کے سامنے ساری بات تھی۔ انہوں نے خلافت کے سے دستبردار وہ نہیں ہوئے، اور لوگ حج پر چلے گئے، اور بلوائی برابر مدینہ میں موجود تھے۔ دھیرے دھیرے ان کی ہمت بڑھی، اور ان لوگوں نے مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات بھی واضح رہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، اگر وہ چاہتے تو وہ لوگوں سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن ایسا انہوں نے کیا نہیں۔ مدینہ کی اس حرمت کو انہوں نے پامال کرنا گوارا نہیں کیا، مدینہ کی حرمت کو پامال کرنا گوارا نہیں کیا۔ اور دوسری طرف ان کے سامنے یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بشارت دی ہے کہ آپ کو شہادت کی موت ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس کر بلوائیوں نے، جو بلوائی تھے، جو مدینہ میں فساد پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، ان لوگوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دردناک موت تک پہنچا دیا۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یہ نہایت ہی دردناک ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ دردناک ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دردناک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یہی وہ باب تھا، یہی وہ وقت تھا جس کے بعد سے امت اسلامیہ میں ایک فتنہ شروع ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ملک شام کے گورنر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے منع کر دیا۔ حضرت علی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کرنے سے منع کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا، ان کا ترک یہ تھا اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں، جو بلوائی اور فسادی مدینہ کے گلیوں میں آزاد گھوم رہے ہیں، پہلے ان بلوائیوں کو، ان قاتلین عثمان کو پکڑا جائے، اس کے بعد ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترک یہ تھا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ ابھی حالات مدینے میں استقرار نہیں ہے، ابھی مستقل نہیں ہے حالات، تو اگر ابھی ہم لوگ ان بلوائیوں کے پیچھے پڑ جائیں گے اور ان کی خبرگیری میں لگ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ اور اس کا اثر خلافت پر اچھا نہ پڑے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نظریہ تھا، وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی اپنی جگہ صحیح تھی۔ حضرت امیر معاویہ کہتے تھے کہ پہلے قاتلین عثمان جو مدینہ میں بے خوف و خطر گھوم رہے ہیں، پہلے ان کو پکڑا جائے، اس کے بعد خلافت کی بات ہوگی، اس کے بعد ہم بیعت کریں گے۔ اور حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، پہلے حالات میں استقرار آ جائے، مدینے کی آب و ہوا صحیح ہو جائے، اس کے بعد ہم ان بلوائیوں پر دبش کریں گے اور ان کو پکڑیں گے۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اس کو لے کر جنگیں ہوئی، اس کو لے کر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگیں ہوئی، اور صحابہ میں دو فریق ہو گیا۔ جیسے اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ جمل اور صفین وغیرہ ہوئی۔ جنگ جمل اور صفین ہوئی،
یعنی حالات دیکھیے کیسے، اور یہ اسلامی تاریخ کا کس قدر دردناک باب ہے کہ جو صحابہ ایک ساتھ نبی کے ساتھ غزوہ کرتے تھے، ایک ساتھ جہاد کرتے تھے، حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر، یہ سارے لوگ، حضرت طلحہ وغیرہ، یہ سارے لوگ جو ایک ساتھ جہاد کرتے تھے، یہ لوگ ایک ساتھ جہاد کرنے کے بجائے اب آپس میں برسرے پیکار ہو گئے، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی اسی جنگوں میں وفات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے ان کی وفات کے بعد کہ یہ وقت دیکھیے کہ جب ہم لوگ نبی کے ساتھ کفار سے مقابلہ کرتے تھے، اور آج حالات ایسے ہو گئے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ حالات ایسا بنا دیا گیا تھا اور حالات ایسا کر دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے صفوں میں زبردست قسم کا اختلاف تھا۔ اس کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اپنی جگہ باقی رہی، ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا، پھر اس کے بعد صلح ہوئی دونوں میں، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہوئی۔ اس کے بعد کچھ خارجی قسم کے لوگ پیدا ہوئے، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم امت اسلامیہ کو ان سارے لوگوں سے نجات دے دیں گے، یعنی ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حضرت علی کو بھی مار دیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بھی مار دیں، اور اس طرح کے جو لوگ تھے سب کو شہید کر دیں، حضرت امیر معاویہ کو بھی مار دیں۔ لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور تھا۔ اس پلاننگ میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت مل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی کوفہ والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اپنی خلافت جو ان کی جگہ تھی، جو راجدھانی تھی، اس کو انہوں نے مدینہ سے بدل کر کوفہ منتقل کر دیا تھا، اور یہی عراق والے، کوفہ والے بعد میں آپ کے باغی ہو گئے، اور انہی لوگوں میں سے کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کے بعد خلیفہ کون بنے؟ چونکہ اختلاف پہلے سے تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے تھے، وہ خلیفہ بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، چونکہ معاملہ پہلے ہی سے چلا آ رہا تھا، انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا بیٹا یہ سردار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعت میں صلح کرا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے تنازل اختیار کر لیا، یعنی وہ خلافت سے ہٹ گئے، اور وہ صرف 6 مہینے خلیفہ رہے۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے خلافت سے تنازل اختیار کر لیا۔ خلافت سے تنازل اختیار کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے، اور یہ وہ وقت تھا جو کہ کئی سالوں سے، لمبی مدت سے جو مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف تھا، اب یہاں پر یہ اختلاف آ کر تھم گیا، چونکہ حضرت حسن نے تنازل اختیار کر لیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا، اور اس سال کا نام تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں رکھا گیا عام الجماعہ، یعنی یہ اکٹھا ہونے کا سال تھا، چونکہ اب تک اختلاف تھا، مسلمان الگ الگ اس میں بٹے ہوئے تھے، لیکن یہاں جب حضرت حسن نے خلافت سے تنازل اختیار کیا تو اس سال کو عام الجماعہ کا نام دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، یہ نبی کے کاتبین وحی میں سے تھے، یہ آپ کے سالے تھے، یہ مسلمانوں کے خال المومنین انہیں کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو بڑے چالاک اور بڑے سیاسی آدمی تھے، ان کو سیاست آتی تھی، ان کے اندر جہاں دینداری تھی وہیں چالاکی، ہوشیاری، ایک ہوشیار بلدبار آدمی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسن خوبی کے ساتھ اپنی خلافت کو، اپنی سلطنت کو مینٹین کیا، اور 20 سالوں تک یہ 41 ہجری کا 40 یا 41 ہجری کا یہ واقعہ تھا کہ حضرت حسن نے تنازل اختیار کر لیا،
اور حضرت امیر معاویہ 20 سال تک خلیفہ رہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 74 سال کے تھے اور انہیں اس بات کا احساس ہونے لگا۔ اب یہاں سے خاص طور سے سنیں کہ آگے ہوا کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 74 سال کی عمر میں انہیں اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اب اعضائے جسمانی کمزور ہونے لگا ہے۔ اب یعنی انہیں اس بات کا احساس تھا کہ اب زندگی میں زیادہ باقی بچا نہیں ہے، تو انہوں نے یہ چاہا کہ وہ اپنے بعد کسی کو منتخب کر دیں، وہ اپنے بعد کسی کو منتخب کر دیں، اور ان کا ارادہ یہ ہوا، انہوں نے صحابہ کے سامنے یہ بات ذکر کی، ان کا ارادہ یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹے یزید ابن امیر معاویہ کو خلیفہ منتخب کر دیں، یزید کو خلیفہ منتخب کر دیں۔ صحابہ اکرام میں جن لوگوں کے سامنے یہ باتیں ذکر کی گئی، ذکر کیا حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام نے اس رائے سے اختلاف کیا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ صحابہ اکرام نے یہ باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں، دیکھیے ایک بات قابل ذکر ہے یہاں پہ، اس کے بعد میں آگے بڑھوں کہ یہ اس واقعے میں اتنا جھوٹ بھرا ہوا ہے، یہ مقتل حسین میں یا واقعہ کربلا میں اتنا جھوٹ بھرا ہوا ہے کہ شیعوں نے وہ باتیں ایسی باتیں گڑھی ہوئی ہیں کہ اہل سنت کی کتابیں بھی اس سے محفوظ نہیں رہ پائی۔ تو بہت زیادہ جھوٹی باتیں اس میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ جو باتیں ثابت ہیں انہی باتوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ اس واقعے میں جو عام طور سے جو روایات آتی ہے اس میں 90% باتیں جس راوی پر منحصر ہے، جس راوی پر اس کا دار و مدار ہے، وہ محدثین کے یہاں وہ راوی کذاب ہے۔ یعنی اکثر و بیشتر کتابیں بڑے بڑے واقعات سے بھری ہوئی ہیں اور وہ سارے واقعات جھوٹے ہیں، من گھڑت ہیں، کیونکہ جس راوی پر اس کا مدار ہے وہ راوی جھوٹا ہے۔ لیکن علماء نے چھان پٹک کی جو صحیح باتیں تھیں ان باتوں کو بھی اپنے کتابوں میں لکھا، جو محققین علماء تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے لڑکے یزید کو خلیفہ نامینیٹ کیا، منتخب کیا، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ بڑے بڑے قریشی صحابہ موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ ایسے لوگ موجود تھے۔ تو جب صحابہ کے سامنے یہ بات آئی، صحابہ نے اس بات پر اپنی موافقت نہیں دی، اور صحابہ نے کہا کہ نہیں، اس کو آپ یہ کام نہ کیجیے، یہ کا بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات سے اندیشہ یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ نکل پڑے گا کہ باپ کا انتقال ہوگا تو کون خلیفہ بنے گا؟ لڑکا خلیفہ بنے گا، لڑکے کا انتقال ہوگا تو اس کا خلیفہ کون بنے گا؟ اس کا لڑکا خلیفہ بنے گا۔ تو صحابہ اکرام نے اس نقطے کو لے کر اس کا اعتراض کیا۔ یہ صحابہ نے نہیں کہا، یہ بات بھی یہاں پہ قابل ذکر ہے کہ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یزید بد کردار تھا، کیریکٹر لیس تھا، اس لیے اس کی خلافت جائز نہیں ہے، بلکہ صحابہ نے یہ کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے صاحبزادے، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات کہی تھی کہ لا تجعلها ہرقلیا، کہ امیر معاویہ تم اس کو ہرقل والا انداز مت دو، یہ مسلمانوں کی جو خلافت ہے اس کو ہرقلی مت بناؤ کہ جب باپ مرے گا تو بیٹا خلیفہ بن جائے گا، بلکہ اسے چھوڑ دو۔ لیکن کہا جاتا ہے، عربی میں ایک کہاوت ہے کہ اذا جاء القدر عمی البصر، جب قضا و قدر آ جاتی ہے، جب پہنچ جاتی ہے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے، جب قضا و قدر کا فیصلہ آ جاتا ہے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ حضرت یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری باتیں صحابہ نے کہی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد بھی اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ منتخب کر دیا۔ ادھر یزید کو خلیفہ منتخب کیا گیا، ادھر میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ سب نبی کے گھرانے سے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ لوگ موجود تھے، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ابو سعید خدری، جابر ابن عبداللہ، ایسے بڑے بڑے اجلہ صحابہ موجود تھے۔ تو جب یزید کی خلافت کی بیعت ہوئی تو عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے خلافت کی بیعت نہیں کی، ان لوگوں نے خلافت کی بیعت نہیں کی، اور یہ لوگ مدینہ میں تھے، ان لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ ان سے جو مدینہ کا جو گورنر تھا، ان لوگوں سے بالجبر اس نے بیعت لینے کی کوشش کی، بیعت لینے کی کوشش کی، ان لوگوں کے پاس بھیجوایا، ان کو بلوایا، ان لوگوں نے بیعت کرنے سے منع کر دیا، ان لوگوں نے بیعت کرنے سے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے منع کر دیا، اور اس نے جو مدینہ کا گورنر تھا اس نے دباؤ بنانے کی کوشش کی
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر لگی کہ یہ اور مزید دباؤ بنایا جائے گا، بلکہ بعض روایات سے یہ بھی آتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو ٹال دیا اور کہا کہ ہم لوگ مطلب ایسے آدمی نہیں ہے کہ ہم لوگ گھر کے اندر بیعت کریں، ہم کل مجمع عام میں بیعت کریں گے سارے لوگوں کے سامنے۔ اور راتوں رات حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ چلے آئے، چونکہ مدینہ میں بھی گورنر امیر معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید کی طرف سے تھا، اور یہاں مکہ میں بھی، لیکن مکہ کا جو گورنر تھا یہ مدینہ کے گورنر کے بنسبت زیادہ بردبار اور عقل مند تھا۔ اس نے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، یعنی حضرت حسین بھی مکہ میں، عبداللہ بن زبیر بھی مکہ میں، اور یہ لوگ اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی جی رہے ہیں، کوئی ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا ہے۔ اسی درمیان حضرت حسین اور یہ لوگ مدینہ میں ہوتے ہیں، اسی درمیان عراق میں یہ خبر پہنچتی ہے کہ مدینہ سے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر یہاں آ گئے مکہ، اور ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ ان فسادیوں کو ایک موقع مل جاتا ہے، ان فسادیوں کو، ان بلوائیوں کو ایک موقع مل جاتا ہے، چونکہ کوفہ والوں کی فطرت میں یہ تھا کہ یہ غدر اور خیانت کرنے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں الکوفی لا یوفی، جو کوفی ہیں وہ وفاداری نہیں کریں گے۔ حضرت علی کو پہلے مدینہ سے ان لوگوں نے کوفہ منتقل کروایا، دارالسلطنت وہاں قائم ہوئی، اس کے بعد ان کو شیعہ علی کہا جاتا تھا، یعنی حضرت علی کے حمایتی۔ اس کے بعد حضرت علی کے ساتھ ان لوگوں نے دھوکہ کیا، حضرت علی کو شہید کیا گیا وہیں۔ اس کے بعد اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے پھسلانا شروع کیا۔ اب عراق سے، کوفہ سے بے شمار خطوط آنا شروع ہوئے، بے شمار خطوط مکہ آنے لگے، جن خطوط میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور مورخین نے، امام ذہبی وغیرہ نے ذکر کیا کہ 1 2 4 خط نہیں آیا، بلکہ 500 خط آیا، 500 عراق سے خط آیا حضرت حسین کے پاس، جن میں وہ کہتے تھے، عراقی کہتے تھے خاص طور سے کوفہ والے، کہ ہم لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آپ کے لیے کرسی تیار ہے، آپ آئیے اور آپ خلیفہ بن جائیے، یہاں سارے لوگ آپ کے فیور میں ہیں، سارے لوگ آپ کے حمایتی ہیں، آپ آئیے اور آ کے یہاں پر آپ خلیفہ بن جائیے۔ ہم سب امیر معاویہ کی خلافت تسلیم نہیں کرتے، ہم سب یزید کی خلافت تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب 500 خط آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ یہ لوگ میرے حمایتی ہیں اور وہاں معاملہ ہمارے حق میں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ چھوڑ کر کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ کوفہ جانے کا ارادہ تو انہوں نے کیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنے چچیرے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا، کہا کہ تم جاؤ، جا کر وہاں دیکھو کہ کیا جیسا یہ لوگ خط میں دعویٰ کر رہے ہیں ویسے ہی یہ معاملہ۔ حضرت مسلم بن عقیل پہنچے کوفہ پہنچے، کوفہ میں سارے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، ان کے ہاتھ پر گویا کہ ایک طرح سے ان کے ہاتھ پر نہیں، حضرت حسین کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کیا، اور کم و بیش 18,000 لوگ تھے، 18,000 لوگ تھے جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ مسلم بن عقیل نے خبر بھی بھجوا دی کہ ہاں معاملہ ویسے ہی جیسا خط میں لکھا ہوا ہے، یہاں سب آپ کے حمایتی ہیں، سب آپ کے فیور میں، آپ آئیے اور کرسی آپ کے لیے تیار رکھی ہوئی ہے۔ یہاں ایک بات اور واضح ہونی چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نہیں نکلے تھے کہ ان کو اس بات کا ملال تھا، یا وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ یزید بد کردار ہے، اسے خلافت سے ہٹانا ضروری ہے، بلکہ انہیں ان عراقیوں نے پھسلایا تھا کہ وہاں معاملہ استھر ہے، آپ آئیے، یہاں معاملہ مستقر ہے، آپ آئیے اور آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا، مسلم ابن عقیل نے ادھر سے پیغام بھجوایا کہ ہاں معاملہ ویسے ہی ہے جیسے یہ سب بیان کر رہے ہیں، آپ آ جائیے۔ اب دیکھیے، اندازہ دیکھیے کہ آدمی کے اوپر جب کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ فیصلہ کیسا لیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ 8 ذی الحجہ کی بات تھی۔ 8 ذی الحجہ کون سا دن ہے؟ 8 ذی الحجہ یہ حج کا دن تھا، جسے کہا جاتا ہے یوم الترویہ، یعنی پہلا دن جو مینا میں ہوتا ہے اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، دوسرا دن جو عرفہ میں ہوتا ہے اسے یوم عرفہ، اور 10 تاریخ یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ اسے یوم النحر کہا جاتا ہے۔ تو یہ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ تھا، اور 8 ذی الحجہ کو وہ مکہ چھوڑ کے نکل رہے ہیں۔ سارے لوگ جب مکہ آتے حج کرنے کے لیے، اس دن حضرت حسین مکہ چھوڑ کر وہ کوفہ کے لیے نکل رہے ہیں۔ صحابہ اکرام انہیں سمجھاتے ہیں، کئی ایک صحابی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری، یہ لوگ سمجھاتے ہیں، کہتے کہ آپ نہ نکلیے، ابھی دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔
ابھی حج کریے، کل عرفہ ہے، آپ حج کریے، آگے معاملہ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اگر معاملہ مناسب رہا تب آپ نکلیے گا، لیکن ابھی نہ نکلیے۔ لیکن وہ سارے لوگوں کی بات نظر انداز کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ان کی ملاقات 3 دن کے مسافت پر ہوتی ہے، 3 دن جب چل چکے ہوتے تب کہاں پوچھتے حضرت عبداللہ ابن عمر کی کہاں کا ارادہ ہے، کہتے ہیں کہ کوفہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ انت تعریف من، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کون ہیں؟ انت ابن بنت رسول اللہ، آپ نبی کے نواسے ہیں۔ آپ کے نانا تو وہ تھے جنہیں اللہ نے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا۔ اگر آپ کے نانا یہ چاہتے کہ انہیں دنیا ملے، دنیا کی ناز و نعمت ملے، سب کچھ ملے تو وہ مل جاتا، لیکن آپ کے نانا نے تو سب کچھ چھوڑ کر آخرت کی زندگی کو اختیار کیا۔ آپ اس کس خلافت کے چکر میں پڑے ہوئے؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اہل کوفہ کو بھی چھوڑ دو، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الْغَدْرِ، یہ لوگ بدعہدی کرنے والے ہیں، خائن ہیں، انہیں بھی چھوڑ دو، اور خلافت کے جس تیس کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں اسے بھی چھوڑ دو۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ انہوں نے مثال دی، ان کو ایموشنلی طریقے سے سمجھایا کہ آپ کس کے رشتہ دار ہیں، آپ نواسے کس کے ہیں۔ لیکن پھر میں وہی جملہ دہراؤں گا کہ اذا جاء القدر عمی البصر، جب قضاء و قدر کا فیصلہ آ جاتا ہے تو آدمی پھر فیصلہ صحیح نہیں لیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف نکل پڑے۔ یہ دیکھیے کہ 8 تاریخ کو وہ نکل رہے ہیں، 8 تاریخ کو وہ نکل رہے ہیں جب سارے لوگ مکہ آ رہے ہیں، ایسے مدت میں وہ مکہ چھوڑ کر وہ کوفہ کی طرف نکل رہے ہیں۔ سارے صحابہ کے سمجھانے کے باوجود عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا، اور جب یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو کہ جب یزید کو یہ خبر لگی کہ اب حضرت حسین مکہ سے نکل رہے ہیں، تو یزید نے ایک لمبا چوڑا قصیدہ لکھا، اشعار، یزید شاعر تھا، اس نے ایک قصیدہ لکھا، قصیدے میں حضرت حسین کی اور اہل بیت کی محبت کو بیان کیا، اپنے رشتہ داری کو بیان کیا، چونکہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں رشتہ دار تھے۔ ایسا نہیں کہ یہ لوگ آپس میں رشتہ دار نہیں تھے، یہ لوگ رشتہ دار تھے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اختلاف کی وجہ سے نعوذ باللہ دونوں ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے، بلکہ یہاں پر میں یہ بات ذکر کروں جو اکثر و بیشتر یہ برائیاں پھیلائی جاتی ہے اور بدگمانیاں کہ دونوں ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے، یہ سراسر یہ سب جھوٹی اور واہیات روایات ہیں۔ بلکہ جب دونوں میں صلح لکھا گیا تب بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے بارے میں کہا تھا کہ پہلے حضرت علی کا نام لکھو۔ ان کی امارت کو بھلے ہی تسلیم نہیں کیا تھا، یہ کہا کہ امیر المومنین نہیں لکھا جائے گا، لیکن یہ کہا کہ یہ لکھو، پہلے علی کا نام لکھو، کیونکہ وہ ان کو جو فضیلت ہے، جو اسلام پہلے لانے کا جو انہیں شرف ہے وہ مجھے نہیں ہے، پہلے ان کا نام لکھو، اس کے بعد میرا نام لکھنا۔ تو یہ لوگ آپس میں رشتہ دار تھے، اور یہ لوگ جیسے علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف، تو یہ لوگ سب جا کر اوپر 3-4 پیڑھی کے بعد، یہ 3-4 نسلوں کے بعد یہ دونوں آپس میں ملتے تھے۔ تو یہ لوگ سب رشتہ دار تھے اور ان کو آپس میں صلہ رحمی کا پاس و لحاظ تھا۔ یزید نے یہی لکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہ حسین کو سمجھاؤ، میں اس رشتہ داری کو نہیں توڑنا چاہتا جو رشتہ داری میرے اور ان کے درمیان ہے، اور وہ نبی کے نواسے ہیں، میں ان کے ساتھ کوئی غلط نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن حسین نکل چکے تھے، اب یہ اپنے راستے پر ہیں کوفہ۔ ادھر کوفہ میں کیا ہوتا ہے؟ کوفہ میں اس وقت کوفہ کے گورنر ہوتے صحابی رسول حضرت نعمان ابن بشیر۔ جب یزید تک ملک شام میں یہ خبر پہنچتی ہے کہ کوفہ میں کھچڑی پک رہی ہے، اس کو یہ خبر لگتی ہے کہ کوفہ میں کافی کھچڑی پک رہی ہے، مسلم ابن عقیل آئے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پر لوگ حسین کے نام پر بیعت لے رہے ہیں۔ وہ یزید پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نعمان ابن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے ہٹا دیتے ہیں۔ کوفہ کی گورنری سے نعمان ابن بشیر، چونکہ یہ صحابی بڑے سیدھے سادے تھے، جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے چشم پوشی کر رہے تھے، تو نعمان ابن بشیر کو ہٹا کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر منتخب کر دیتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو منتخب کرتا ہے کوفہ کا گورنر۔ عبید اللہ ابن زیاد جیسے ہی گورنر بنتا ہے، وہ ایک لشکر تیار کر کے حضرت حسین کے سامنے حضرت حسین سے بات کرنے کے لیے وہ بھیجتا ہے، اور یہ لشکر جو ہوتا ہے، اس لشکر کا کمانڈر حرہ ابن یزید نامی ایک بندہ ہوتا ہے۔ حضرت حسین سے راستے میں، کوفہ کے راستے میں، ابھی کوفہ داخل نہ ہونا یہی تو اصل ٹارگٹ تھا کہ کوفہ نہیں داخل ہونے دینا ہے۔ یہ حضرت حسین سے، اور حضرت حسین کے ساتھ 73 لوگ تھے۔ حضرت حسین کا جو ٹولی تھی اس میں 73 لوگ تھے۔
تو یہ حلہ ابن یزید حضرت حسین سے مخاطب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کیا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں کوفہ جانا ہے۔ وہ کہتا ہے کوفہ نہیں جا سکتے، کوفہ نہیں جا سکتے تم۔ کوفہ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا کہ کوفہ تم نہیں جا سکتے۔ ادھر یہ ہوتا ہے کوفہ میں، اس سے پہلے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مسلم ابن عقیل جس گھر میں ہوتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد جیسے ہی بنتا ہے خلیفہ، جیسے ہی گورنر بنتا ہے، وہ اس گھر میں وہ مسلم ابن عقیل کو پکڑنے کے لیے دبش مارتا ہے ہر طرف کہ کہاں ہے مسلم ابن عقیل۔ تو مسلم ابن عقیل جس آدمی کے گھر میں ہوتا ہے اس کا نام ہانی ابن عروہ ہوتا ہے غالباً، اس آدمی کے گھر میں یہ مسلم ابن عقیل ہوتے ہیں۔ جب دبش ماری جاتی ہے مسلم ابن عقیل کی تلاش میں، تو ہانی ابن عروہ کے گھر پہنچتے ہیں عبید اللہ بن زیاد کے لشکر، تو پوچھتے ہیں کہاں ہے مسلم ابن عقیل؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہاں ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے جاسوس خبر دیتے ہیں کہ نہیں یہی ہے، تو ہانی کو پکڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ جب مسلم ابن عقیل کو یہ بات کا علم ہوتا ہے کہ میری وجہ سے یہ صاحب بیت گھر والے میری وجہ سے پکڑ کے گئے، تو وہ باہر آ جاتے ہیں۔ اور وہ جن لوگوں نے یہاں پہ اندازہ کیجئے کہ یہ کوفہ والے کتنے بڑے خائن اور بداہت تھے کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر یہ لوگ 18,000 لوگ بیعت کرتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل جب نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب مقابلہ کیا جائے، اب مقابلہ کیا جائے عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر سے۔ ظہر کے وقت غور سے سنیے، ظہر کے وقت مسلم ابن عقیل کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کے لشکر سے مقابلہ کے لیے کم و بیش 4,000 کا مجمع ہوتا ہے۔ 4,000 اتنے لوگ نکلتے ہیں پورے تمطراق کے ساتھ کہ ہم عبید اللہ بن زیاد کے لشکر سے مقابلہ کریں گے، لیکن جب عبید اللہ بن زیاد آتا ہے، آ کر ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، تو کتنے بچتے ہیں؟ ظہر سے عصر کا وقت ہوتا ہے اور 4,000 میں سے صرف 30 لوگ بچتے ہیں۔ 4,000 میں سے 30 لوگ، یعنی اتنے بڑے بزدل اور خائن کہ سب چھوڑ کے مسلم ابن عقیل کو بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد مغرب کا وقت آتا ہے تو 30 لوگ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور مسلم ابن عقیل تنہا بچ جاتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل تنہا بچتے ہیں اور اس کے بعد انہیں موت دے دی جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ادھر مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے، ادھر حسین کو یہ خبر نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا۔ وہ لوا دواں ہے کوفہ کی طرف۔ جب یہ لشکر پہنچتا ہے حلہ ابن یزید کی قیادت میں، حلہ ابن یزید کی قیادت میں لشکر پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں کہ کوفہ۔ وہ کہتا ہے کوفہ بھول جاؤ۔ تو وہ حضرت حسین خطوط نکالتے ہیں کہ دیکھو اتنے خط آئے ہیں جن خطوں میں یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر سب بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ ہنستا ہے، وہ کہتا ہے کلھا غدر، سب یہ دھوکہ بازی ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں مسلم عقیل کے ہاتھ پر تو لوگوں نے بیعت کیا ہے۔ کہا، وہ کہتا ہے کہ مسلم عقیل کو بھول جاؤ، فإنہ قد قتل، مسلم عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تذبذب ہوتا ہے، یہ ان کو آپشن دیتا ہے۔ جو حلہ ابن یزید ہوتا ہے اس کے ساتھ 1,000 کا لشکر ہوتا ہے اور ادھر 73 آدمی۔ تو حضرت حسین سے اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اس سے عبید اللہ ابن زیاد کا یہ کمانڈر جو ہے حلہ ابن یزید مخاطب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو میں تم سے سیدھی زبان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم جہاں سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ۔ جہاں سے آئے ہو یعنی تم مکہ سے مدینہ سے واپس آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ کوفہ میں ہم تمہیں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تاریخی روایات یہ کہتی ہے، صحیح روایات، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ واپس چلے جائیں، لیکن مسلم ابن عقیل کے جب مرنے کی خبر ملتی ہے تو مسلم ابن عقیل کی جو اولاد ہوتی ہے، مسلم ابن عقیل کی اولاد میں سے شور ہو کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، جب ہمارے باپ شہید کر دیے گئے تو اب ہم بغیر بدلہ لیے ہوئے ان کے قاتلین سے بغیر بدلہ لیے ہوئے ہم نہیں جائیں گے، ہم ان کے قاتلین سے بدلہ لیں گے۔ جب یہ بات آتی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا نمشی، تب چلیں ہم چلیں اور بدلہ لیں گے، اس کے بعد ہی ہم کوئی دوسرا کام کریں گے۔ تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے یہ بات ماننے سے انکار کر دیتے اور وہ آگے چلتے، انہیں آگے چلنے سے، چونکہ کوفہ کی طرف جانے سے روک دیا جاتا ہے، وہ آگے چلتی ہیں اور کربلا پہنچتے ہیں۔ یہ راستہ شام کی طرف ہوتا تھا، تو آپ مقام کربلا میں پہنچتے ہیں جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ادھر آپ کربلا پہنچتے، ادھر عبید اللہ بن زیاد کو جب یہ خبر ملتی ہے تو عبید اللہ بن زیاد ایک لشکر اور بھیجتا ہے اور اس کی تعداد 4,000 ہوتی ہے، یعنی اب حضرت حسین کے سامنے 5,000 کا لشکر ہے، اور یہ جو دوسرا لشکر آتا ہے اس کی قیادت حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کے ہاتھ میں تھی۔ یہ 4,000 کا لشکر لے کر آتا ہے۔ اب وہ جب لشکر زیادہ ہو جاتا ہے، اب یہ لوگ
کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ یہ کہتے ہیں مجھے کوفہ جانا ہے. کہتا ہے کوفہ نہیں جانا ہے. جب حالات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب معاملہ بگڑ چکا ہے، اب معاملہ بگڑ چکا ہے، کہاں 73 آدمی اور کہاں 5000، تو وہ خود، اب دیکھو یہاں پر جو بات قابل ذکر ہے کہ اب یہاں پر حضرت حسین خود آپشن دیتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں وہ سب کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت حسین کہتے ہیں کہ مجھے تین چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی اختیار دے دو. یا تو مجھے یزید کے پاس بھیج دو شام، یا مجھے کوفہ بھیج دو، یا مجھے یزید کے پاس شام بھیج دو، یا مجھے واپس بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں، یا مجھے کسی بھی اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں جاؤں گا، قتال کروں گا، جہاد کروں گا اور میں وہیں پہ مر جاؤں گا. اس وقت یہ سب کہتے ہیں کہ کیا ہم نے پہلے آپ سے یہ بات نہیں کہی تھی؟ پہلے کہا گیا تھا جب 1000 کا لشکر تھا جس کی قیادت حلوہ ابن یزید کر رہا تھا، اس وقت خود ان لوگوں نے حضرت حسین سے کہا تھا. اب حضرت حسین خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا آپشن دے دیا جائے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی بات عبید اللہ بن زیاد تک پہنچاتے، آپ اپنے قاصد کو یزید کے پاس بھیجیے شام. عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ پیغام جاتا ہے کہ حسین چاہتے ہیں کہ یہ کیا جائے، یا تو آپ کے پاس بھیج دیا جائے، یا واپس بھیج دیا جائے، یا ان کو کسی اسلامی سرحد پر بھیج دیا جائے. وہ تاریخی روایات کہتی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد وقتی طور سے تیار بھی ہوتا ہے. عبید اللہ بن زیاد تیار ہوتا ہے، کہتا ہے کہ چونکہ سارے جتنے تھے سب کے دل و دماغ میں یہ تھا کہ یہ کون ہے؟ یہ ابنت بنت رسول اللہ، یہ نبی کے نواسے ہیں. جب حضرت سعد ابن ابی وقاص کا یہ لڑکا عمر ابن سعد آتا ہے اور حلوہ ابن یزید، تو غالباً حلوہ ابن یزید حضرت حسین سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو آپ سے میں بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں، آپ واپس چلے جائیے، میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نبی کے نواسے کے خون کے ذریعے مجھے آزمائے، نبی کے نواسے کے خون کے ذریعے مجھے آزمائے، میں یہ نہیں چاہتا. لیکن جب حضرت حسین نے یہ 3 آپشن خود رکھا، عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ بات کہلوائی گئی. عبید اللہ بن زیاد نے کہا جو چاہیں وہ سو کریں، جہاں جانا چاہیں وہاں جائیں. لیکن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بری صحبت سارے معاملے بگاڑ دیتی. عبید اللہ بن زیاد کے پاس ایک کمبخت بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا عمرو بن ذوالجوشن. جتنا اس کا گندا نام ہے اتنا ہی گندا کردار ہے اس کا. یہ ذوالجوشن جو تھا یہ عبید اللہ بن زیاد کو کہہ رہا ہے کہ تم گورنر ہو، تم گورنر ہو یہاں کے، تم اس کی بات مانو گے یا وہ تمہاری بات مانے گا؟ یعنی تم جو کہو گے وہ حضرت حسین مانیں گے، یا حسین جو کہیں گے وہ تم مانو گے؟ اس نے کہا عبید اللہ بن زیاد سے کہ جو بھی بات ہو سب سے پہلے حضرت حسین کو قید کر کے لے آؤ یہاں، اس کے بعد تب فیصلہ ہوگا کہ وہ کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے. پہلی بات یہ کہ ان کو قید کر کے لاؤ، ابھی ان کو کسی بھی آپشن، کسی بھی اختیارات کو نافذ نہیں کرنے دیا جائے گا. چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے اسی کمبخت کی بات مانتے ہوئے کہا کہ نہیں، پہلے اس کو حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے لے آؤ. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو لے کر ناراض تھے. حضرت حسین سے جب یہ کہا لشکر نے کہ اب ہم تم کو قید کر کے لے جائیں گے عبید اللہ بن زیاد کے پاس، انہوں نے کہا کہ میں کون ہوں؟ میں نبی کا نواسا. نبی نے کہا حسین منی، حسین میرا حصہ ہے، بضعۃ منی، حسین سے میں محبت کرتا ہوں. حسین لوگوں میں سب سے زیادہ میری شکل و شباہت میں میرا مشابہ ہے. حسین مجھے دیکھ کر صحابہ کو نبی کی یاد آتی تھی. حضرت ابو بکر مجھے بوسہ لیتے تھے یہ سوچ کر کہ میں نبی کے مشابہ ہوں، اور یہ مجھے قید کر کے لے جاؤ گے؟ حضرت حسین نے کہا کہ میں اسیری کی زندگی نہیں پسند کرتا، میں قید ہو کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے نہیں جاؤں گا. جب یہ بات ہو گئی اس کے بعد چونکہ لشکر تھا 5000 کا لشکر، اور 5000 کے لشکر کے مقابلے میں 73 آدمی. جب کربلا کی یہ جگہ ہی جیسے ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ ما ھذا الارض، یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کربلا. حسین نے کہا کہ کربلا نہیں، کرب و بلا. کہا حضرت حسین نے کہ یہ کربلا نہیں بلکہ یہ کرب و بلا. یہ کرب و بلا کا مطلب یہ آزمائش اور مصیبت ہے. اور وہیں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ 73 کے مقابلے میں 5000 کا لشکر، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھ جو لوگ تھے ان لوگوں کو دردناک شہادت ملی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی موقع پر کربلا کے اس میدان میں شہید کر دیے گئے. اور صرف یہ نہیں، صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ حضرت علی کی اولاد میں سے 5 لوگ شہید کیے گئے تھے. یعنی 5 اولاد، اس کے علاوہ حضرت حسین کی اولاد میں سے شہید کیے گئے، ان کے بھائیوں کے اولاد میں سے شہید کیے گئے، کافی لوگ شہید کیے گئے.
لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے بھی جو لوگ شہید کیے گئے تھے، دیکھو ان کا نام سن کر اندازہ کرو کہ ان لوگوں میں آپس میں کتنی محبتیں تھیں۔ حضرت حسین کے بھائی جو شہید کیے گئے، ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عثمان تھا، ایک کا نام محمد تھا، ابو بکر، عثمان، محمد، ایک کا نام جعفر تھا۔ یعنی یہ لوگ نبی کے صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے، آپس میں نبی کے صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اور آج ایسی فلم اور ایسی سین پیش کی جا رہی ہے گویا کہ سب ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے، تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ ابھی امیر معاویہ یہ سوچتے تھے کہ اگر سامنے علی آ جائیں تو ان کو مار دے، علی یہ سوچتے تھے کہ امیر معاویہ اور ان کی اولاد آ جائے تو اس کو مار دے۔ یعنی یہ گویا کہ نبی کے صحابہ نہیں ہو گئے۔ اگر آپ یہ تصور قائم کرتے ہیں کہ نبی کے صحابہ ایک دوسرے سے دل میں عداوت رکھتے تھے تو یہ بہت بڑا بہتان ہے نبی کے صحابہ کے اوپر۔ صحابہ اکرام کا اجتہادی غلطیاں تھی، آپس میں اختلاف تھا، لیکن صحابہ اکرام کا وہ اختلاف وہ دل میں نہیں تھا۔ جب حضرت طلحہ اور زبیر وغیرہ شہید کیے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، یا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو ایسا نہیں کہ جو تاریخی روایات سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ بات ثابت ہے۔ یزید کے کردار پر میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ یزید نے افسوس کا اظہار کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو برا بھلا کہا، اور کہا کہ اگر میں ہوتا تو یزید نے کہا کہ اگر میں ہوتا، ابن ملجانہ پر لعنت ہو، اگر میں ہوتا تو میں حسین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا، میں ایسا معاملہ قطعاً نہ کرتا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوماً شہید ہوئے، 61 ہجری کا یہ واقعہ تھا۔ لیکن اس شہادت کے بعد اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ 10 محرم کے 10 تاریخ کو ان کی شہادت عمل میں آئی۔ اس پر ہمیں افسوس ہے، اہل سنت کے ہر فرد کو افسوس ہے، لیکن اس افسوس کا تقاضا قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ اکرام پر کیچڑ اچھالیں اور 61 ہجری کے واقعے کا یہ تار ہم سقیفہ بنی ساعدہ میں 11 ہجری میں جب حضرت ابو بکر کی خلافت عمل میں آئی تو ہم دونوں کا تار ملائیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ اختلاف اسی وقت سے تھا۔ یہ سب کی سب یہ شیعوں کی من گھڑت روایات ہے، جن روایات کو اہل سنت نے پسپردہ طور سے، نادانستہ طور سے شروع میں اور بعد میں دانستہ طور سے بہت سارے لوگوں نے اپنایا اور بیان کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام سب آپس میں محبت کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم و کرم کرنے والے تھے۔ یہ ساری فرضی روایات ہیں۔ آج جو آدمی دین کی طرف آتا ہے اس کے دل و دماغ میں عجیب فطور اور خرافات بھری ہوئی ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں حضرت علی کے اوپر لعنت بھیجی جاتی تھی۔ یہ ساری فرضی روایات ہیں۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں حضرت علی کے اوپر قطعاً لعنت نہیں بھیجی جاتی تھی۔ کیا کوئی آدمی یہ گویا کہ آپ انڈائریکٹ حضرت حسن اور حسین پر تہمت لگا رہے ہیں۔ یہ بات تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسن اور حسین کو حضرت امیر معاویہ تحفہ دیتے تھے کہ آپ اور کوئی بھی عقل سلیم کا مالک یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے باپ کے اوپر لعنت بھیجی جائے، اس کے باپ کو برا بھلا کہا جائے، اور جو آدمی اس کے باپ کو برا بھلا کہتا ہے اس سے ہم تحفہ لیں گے؟ امیر معاویہ اس کے حضرت علی کو گالیاں دے رہے ہیں، ممبروں پر گالیاں برسا رہے ہیں، لعنتیں برسائی جا رہی ہیں ان کی خلافت میں، اور حسن اور حسین امیر معاویہ سے تحفہ لے رہے ہیں گھر میں، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ عقل سے پیدل اور یہ نصوص کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے لوگ یہ واقعات کو توڑ مروڑ کر بیان کر رہے ہیں۔ صرف خلاصہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، اس پر اہل سنت کے ہر فرد کو افسوس ہے، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے لیے اور سب کا اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ ہم ان کے حسنات کو اللہ کے بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے، اور سارے صحابہ سے ہم سارے صحابہ کے سلسلے میں اس بات کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں اور بار بار اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ سارے صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، کسی بھی صحابہ سے ہم بغض اور عداوت نہیں رکھتے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کر، حق باتوں کو تسلیم کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو باتیں ہم نے بیان کی ان باتوں پر ہمارا عقیدہ اور ایمان مضبوط فرما، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔